پچھلی وائس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مومن کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے اور وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں اور وہ اسے روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اب اسی کی وضاحت کے لیے 3 واقعات مثال کے طور پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی اور وہ اس کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا، مگر چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی رسی دے رکھی تھی، اس لیے حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہا۔ بعد کی 2 مثالیں 2 ایسے لوگوں کی ہیں، 2 ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا، سو اللہ ان کو تاریکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں تک کا ان کو آنکھوں دیکھا مشاہدہ کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم ترن الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس وجہ سے کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جس شخص کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وہ ہے نمرود، جو حضرت ابراہیم کے وطن عراق کا بادشاہ تھا۔ جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل بائبل میں موجود نہیں ہے، مگر تلمود میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور بڑی حد تک قرآن کے مطابق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار یعنی چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ کا منصب رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کھلم کھلا شرک کی مخالفت اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو ہم اس ٹائم ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو جھگڑا ہوا وہ اس بات پر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا رب کس کو مانتے ہیں، اور یہ جھگڑا اس وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود کو خدا نے حکومت عطا کر رکھی تھی۔ ان دونوں سینٹنسز میں جملوں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ نمبر 1، پرانے زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ کو رب اور خدا کی حیثیت سے تو مانتے ہیں، مگر صرف اللہ ہی کو رب اور اکیلے اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔ نمبر 2، خدائی کو مشرکین نے ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے فوق الفطری خدائی یعنی کہ سپر نیچرل خدائی، جو تمام سلسلہ اسباب پر حکمران ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات مشکلات میں مدد کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اس خدائی میں وہ اللہ کے ساتھ روحوں، فرشتوں، جنوں، سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے عبادت کی رسومات بجا لاتے ہیں اور ان کے آستانوں پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک قسم کی خدائی۔ دوسری ہے تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی یعنی کہ حاکمیت، جو زندگی کے قوانین مقرر کرنے کی مجاز ہو اور اپنی اطاعت کروانے کی مستحق ہو، اور جسے دنیا کے معاملات میں ایبسولوٹ اتھارٹی حاصل ہو یعنی کہ فرما روائی کے مطلق اختیارات حاصل ہو۔ اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریب ہر زمانے میں اللہ سے سلب کر کے یعنی اللہ سے چھین کر یا اللہ کے ساتھ ہی شاہی خاندانوں اور مذہبی پرہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان اسی دوسری معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے تمدنی اور سیاسی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور اسے مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے بالعموم پہلے معنی والے خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ فرشتوں، جنوں، سیاروں، سورج، چاند، ستاروں، جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کی اولاد ہونے کا ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ سازش میں شریک رہے ہیں۔ نمبر 3، نمرود کا دعویٰ خدائی بھی دوسری قسم کا تھا یعنی تمدنی اور سیاسی خدائی۔ وہ خدا کے وجود کا منکر نہیں تھا، اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے، اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے، بلکہ اسے اس بات کا دعویٰ تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے شہریوں کا ایبسولوٹ آنر میں ہوں، یعنی کہ حاکم مطلق میں ہوں، میری زبان قانون ہے، میرے سے اوپر کوئی اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دے ہوں، اور عراق کا ہر وہ شہری باغی اور غدار ہے جو سیاسی اور تمدنی حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب مانے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں اور اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا ٹوٹلی انکار کرتا ہوں، منکر ہوں، تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ نیا عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو زد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کے سامنے پیش کیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، قال انا احیی و امیت، تو نمرود نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرقین فأتی بہا من المغربین فبہت الذی کفر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔ یہ سن کر وہ منکر حق حیران رہ گیا، اگرچہ حضرت ابراہیم کا جو پہلا جملہ ہے اس سے بات واضح ہو چکی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا، پھر بھی نمرود نے اس بات کا جواب ڈھٹائی سے دے دیا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو نمرود نے آگے سے کہہ دیا تھا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ یہ جواب تو اس نے بڑی ڈھٹائی سے دے دیا، لیکن دوسرے فکرے میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا، اس جملے کے بعد مزید ڈھٹائی سے کچھ بھی کہنا نمرود کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ سورج اور چاند اسی خدا کے زیر فرمان ہے جس کو ابراہیم نے رب مانا ہے، پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا، مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے کھل رہی تھی اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اپنی خدائی سے
ہاتھ دھونے پڑیں گے، جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہیں تھا۔ لہٰذا وہ صرف حیران اور پریشان ہی ہو کے رہ گیا، خود پرستی اور اپنی خدائی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا۔ اگر طاغوت کے بجائے اس نے خدا کو اپنا ولی بنایا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم کی اس تبلیغ کے بعد راہ راست کھل جاتی۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے، 10 دن تک وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کے آگ میں پھینکے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ انبیاء، عنکبوت اور سورہ صافات میں بیان ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اینڈ پہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔